کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی جب تک ان کے جیسا نہ بن جاؤ، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ جب وقت اپنا نہ رہے تو اپنے بھی کہاں اپنے رہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں، اللہ تجھے بھی وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ اللہ سے محبت کرو، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑوا دیتا ہے۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھا ضرور بنو، مگر اس پہ دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف ہرگز مت بنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں کے خوف سے حق بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کے قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا، زیادہ چھوڑ دیا۔ ماضی بدل نہیں سکتا، مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہیں۔ کسی کو بے وقوف نہ سمجھا جائے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کے سامنے بے وقوف بن کر آپ کو حقیقت میں آزما بھی رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے معاشرے میں ظلم اتنا عام کر دیا ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ان تمام رشتوں کا تختہ الٹ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ ہو، غلام ہو، حقیر ہو اور نظر انداز کیا گیا ہو۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔
جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ برے وقت میں بھی کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ کتوں کے بھونکنے سے شیر خوفزدہ نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہو۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ۔ انسان کی عقل اتنی سی ہے، اسے جانور کہو تو غصہ آ جاتا ہے، شیر کہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ آنسو اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو۔ جب یہ ڈوب جاتے ہیں، ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اچھے الفاظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اسی لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ پرانے غموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ مختصر سی بات ہے، کسی سے امید مت رکھنا۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے، انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خلوص ہے یا نہیں۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی کی دلیل کو نہیں مانتے۔
شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسی ہوتی؟ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے، لیکن بڑھاپے نہیں گزرتے۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہو، وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ اچھے انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ تقریباً 18,000 مخلوق میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ یاد رکھیں، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ سب جو آپ لڑائی کے دوران کہتے ہیں ختم نہیں ہوتا۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کسی شخص کو دھوکہ دو گے اور اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی؟ بے شک وہ سب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر۔ ذرا انتظار کرو۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ کچھ وقت کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ وقت کا پتہ نہیں چلتا اپنوں کے ساتھ، لیکن اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ دوسروں کی غلطی کو معاف کرو، اللہ آپ کی غلطی معاف کرے گا۔ دولت پر کبھی تکبر مت کیا کریں، اس لیے کہ اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ لوگوں کو وہ بات نہ سمجھائیں جو ان کی سمجھ سے باہر ہے،
آپ صرف اپنا وقت اور قیمتی الفاظ ضائع کریں گے، کیونکہ جو بات وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو وہ آپ کے لاکھ سمجھانے پر بھی نہیں سمجھیں گے۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ ایک لڑکی اندھا اعتبار باپ کے بعد من پسند شخص پر کرتی ہے۔ یہ تمہاری آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہوگا۔ جو تم سے لیا گیا ہے تمہیں اس سے بہتر ملنے والا ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کے موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ کل کی فکر مت کرو، جس اللہ نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دو۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہ کیا۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ ہے عجیب چیز یہ شرافت بھی، اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ لہجے سمجھ آ جاتے ہیں، بس لوگوں کو شرمندہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اچھا وقت اس کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ اگر کوئی ہمیشہ مضبوط اور بے نیاز رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا سب کمزور ہیں۔ کیا انسان، کیا جنات، کیا فرشتے، سب کے ہاتھ اور دل بندھے ہیں، سب اپنے اپنے مسئلوں سے لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ امیروں کی جنگ میں غریبوں کا خون بہتا ہے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ میرے ہونٹوں پہ لکھا صبر بتا سکتا ہے، میں نے دریا کی کوئی شرط نہیں مانی۔ اپنے اندر وہ توانائی پیدا کریں جو آپ دوسروں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو آپ کو چھوڑ گیا اس کے لیے آنسو نہ بہائیں، کیا پتہ کوئی اس سے اچھا آپ کا انتظار کر رہا ہو۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے
جتنا کہ عورت پر۔ یہ عمر بھر کی مسافت ہے دل بڑا رکھنا کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے رستے میں۔ دوسروں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا اللہ کا تم پہ خاص فضل ہے، لہٰذا کثرت سے صدقہ کرو۔ اگر تم کسی کے غلام بننا چاہتے ہو تو ایک اللہ کے غلام بنو۔ اگر تو کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو پھر خاموش رہ کر سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، بے شک اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آپ نے میرا زوال دیکھا ہے، اب عروج دیکھیے۔ آزمائش اللہ کا اپنے خاص بندوں کو انعام عطا کرنے کے لیے ایک جواز کا نام ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ نیک عمل بس وہی ہے جو لوگوں کی تعریف کی توقع سے بے نیاز ہو کر کیا جائے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جس کا یقین اللہ ہو اور صرف اللہ ہو وہ نہ ہارتے ہیں اور نہ مایوس ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ یا اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ وقت نے بتایا لوگوں کا معیار، ورنہ ہم بھی وہ تھے جو سب کو اپنا کہتے تھے۔ کسی غریب کا غلطی سے بھی مذاق مت اڑانا، کیونکہ کسی کو بھی غریب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ دعا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے، یہ ماں ہے صاحب یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ جب عقل آنے لگتی ہے شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے نہ کتابیں بول پاتی ہیں، میرے درد کے دوا گواہ تھے دونوں بے زباں نکلے۔ زمانے نے ہم کو یہ سکھایا ہے برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، دل تسلیوں سے کہاں مانتا ہے۔ لفظوں سے میری موت ممکن نہ تھی، پھر یوں ہوا کہ جذبوں پہ وار کیا گیا۔